بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ابلیس کے والد کا نام چلیپا اور کنیت عبدالغوی تھی۔ اس کے والد کا چہرہ ایسا تھا جیسے ببر شیر۔ وہ نہایت قداور اور بہادر تھا۔ اس کا لقب شاشین تھا، جس کے معنی دل دہلا دینے والا، یعنی اس کی شکل ایسی خوفناک اور خطرناک تھی جو دوسروں کو پہلی دفعہ دیکھنے میں خوف زدہ کر دے۔ اس کی والدہ کا نام تبلیس تھا۔ اس کی والدہ کا چہرہ ایسا تھا جیسے بھیڑیا کی مادہ۔ وہ بہت نڈر اور بہادر تھی، اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس نے بہت سی جنگوں میں حصہ بھی لیا، اور اس کو اس بات کا بہت فخر تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی قوم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب ابلیس کی قوم کی سرکشی زمین پر حد سے زیادہ ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں زمین پر جاؤ اور ان سرکش نافرمان قوم جنات کو قتل کر دو۔ ابلیس نے فرشتوں کے ساتھ نہایت جوش و جذبے اور ہمت سے جنگ کی، مگر اس کو یہ مشکل ہوئی کہ قوم جنات فرشتوں پر فتح حاصل نہ کر پائی اور ہار گئی۔ جنگ کے دوران قوم جنات بہت حیرت میں تھے کہ آج شیطان کی والدہ یعنی تبلیس کو کیا ہوا کہ اس کا کوئی بھی وار کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ فرشتوں نے آج میدان جنگ میں تبلیس کو بہت ہی عبرتناک شکست سے دوچار کیا کہ وہ تبلیس جس کا کوئی وار خالی نہیں ہوتا، آج وہ بہت بے چارگی کے عالم میں ہے۔ روایت کی جاتی ہے کہ ابلیس خود کہتا ہے کہ میرے والد اور والدہ اس جنگ میں مارے گئے اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ ابلیس نے اپنے والد اور والدہ دونوں کی عادتیں لی۔ جہاں ایک طرف وہ انتہائی خوددار اور غیرت مند تھا، تو دوسری طرف انتہائی شفاق، چلاک اور خونخوار صفت رکھتا تھا، اور وہ چلاکی اور خونخواری صفت میں ہر درجہ مشہور تھا۔ دوسروں کو فریب دینا اور دوسروں سے دھوکے بازی کرنا اس کی نس نس میں تھا۔ فرشتوں اور قوم جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی، کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں سے بہت سے جنات کو قیدی بنا لیا گیا تھا، اور ان قیدیوں میں سے ایک شیطان بھی تھا۔ جب فرشتے شیطان کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ یہاں پر اسے اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بتایا گیا، اور جتنے بھی علوم اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سکھانے کے لیے فرشتوں سے کہے، فرشتوں نے وہ سب کے سب سکھا دیے، یہاں تک کہ ساتوں آسمان والوں نے اس کی عبادت اور ریاضت اور نیکی کے بدلے اس کے مختلف نام رکھ دیے، جیسے عابد، زاہد، عارف، ولی، تقی، خوشے، عزازیل کے لقب سے بلانا شروع کر دیا۔ جبکہ قصص الانبیاء میں یہ بات درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود دو شکلیں دوزخ کے اندر پیدا کی۔ ایک کی شکل ایسے تھی جیسے شیر ہو، اور دوسری کی شکل ایسے جیسے بھیڑیا، اور یہ دونوں شکلیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوزخی سجین، جس کا ذکر 30ویں پارے میں موجود ہے، وہاں جا کر اکٹھی ہو گئیں، اور یہ عزازیل پیدا ہوا۔ وہاں پر اس نے اللہ تعالیٰ کو 1000 سال تک سجدہ کیا۔ سجین سے نکلنے کے بعد شیطان اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر آیا۔ بیان یہ کیا جاتا ہے زمین پر آنے کے بعد شیطان نے زمین کے ہر حصے میں، زمین کے ہر کونے کونے میں جا کے سجدہ کیا۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سبز پر عطا کیے۔ ان پروں کی مدد سے اڑ کر وہ آسمان پر گیا۔ آسمان پر جانے کے بعد اس نے بہت عبادت اور ریاضت کی، اللہ تعالیٰ کی بہت بزرگی اور اللہ تعالیٰ کی بہت حمد و ثنا بیان کی۔ اس عبادت کے نتیجے میں 7 آسمان والوں نے اس کے مختلف نام رکھ دیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان اپنی تیز طبیعت، چالاکی اور ذہانت کے باعث سب کچھ سیکھ گیا۔ فرشتے جو کہ پہلے خود اس کو تعلیم دیتے تھے، اب اس سے خود مختلف علوم سیکھنے لگے۔ روایت یہ کی جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ شیطان فرشتوں کا استاد بن گیا، یہاں تک کہ ایک دن شیطان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا کرتا جب لوح محفوظ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ لوح محفوظ پر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کو ہم دنیا جہاں کے علوم و فنون دیں گے، اور اس کو زمین سے لے کر آسمان تک لے آئیں گے، اور پھر آسمان سے اٹھا کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو ایک خاص کام کے لیے کہیں گے، لیکن وہ انکار کر دے گا اور سرکشی و بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب شیطان نے یہ عبارت پڑھی تو بہت رویا اور کہنے لگا، کون ہوگا وہ بد نصیب، کون ہوگا وہ بدبخت؟ یہ سوچتے سوچتے اس نے عبارت دوسری دفعہ پڑھی۔ یہاں اسے عبارت کے ساتھ ایک اور عبارت بھی لکھی ہوئی نظر آئی، جو کہ یہ تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ یہ عبارت دیکھ کر 2 سے 3 ہزار سال تک روتا رہا، اور جس کے لیے یہ لکھا گیا تھا اس کو سوچ سوچ کر وہ لعنت و ملامت کرتا رہا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ اللہ عز و جل کے پاس آیا اور نہایت ادب سے گزارش کرنے لگا، اے رب العالمین،
وہ کون بدبخت و ظالم و جابر ہوگا، وہ کون بد نصیب ہوگا جو اتنی زیادہ نعمتیں لینے کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔ تب اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کو ہر طرح کا علم دیا گیا ہوگا، مگر ایک غلطی کی بنا پر اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ شیطان نے عرض کیا، رب العالمین اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس ملعون کو دیکھ لوں۔ اللہ پاک یہاں ارشاد فرماتے ہیں، اے شیطان تو فکر نہ کر، تو جلد ہی اسے دیکھ لے گا۔ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ جب شیطان لوح محفوظ پر گیا تو اس کی نظر ایک نوشے پر جا پہنچی۔ اس میں یہ درج تھا کہ ایک بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ایک سجدہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر سب مخلوقات میں اس کا نام ابلیس و مردود و مجروم رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا رہا اور رویا۔ آواز آئی، عزازیل جو بندہ میری اطاعت نہ کرے، عزازیل جو بندہ میرا حکم بجا نہ لائے، اس کی کیا سزا ہے؟ عزازیل نے کہا، اللہ تعالیٰ جو شخص آپ کا حکم نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا گیا، اے عزازیل تو اس بات کو لکھ لے۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے پہلے 12,000 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ قصص الانبیاء میں یہ بات درج ہے کہ عزازیل بہشت میں کئی ہزار سال تک بہشت کا خزانچی رہا اور بہشت میں ایک منبر کا نور رکھوا کر ہزارہا برس تک درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزازیل اور ملائک اس منبر کے نیچے بیٹھ کر واعظ سنا کرتے۔ ایک دن فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم عزازیل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش بنا کر پیش کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اتفاقیہ ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشے پر جو لوح محفوظ میں لکھا تھا جا پڑی۔ اسے دیکھ کر سب فرشتے رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب عزازیل یہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو روتے بھی ہو اور اپنے سروں کو پیٹتے بھی ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص مردود ہوگا، ہم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو لعنت زدہ ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے۔ سب اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے۔ شیطان اس سوچ میں 1000-2000 سال تک مبتلا رہا۔ ایک دن اسے یہ معلوم ہوا کہ ایک بندہ جس کا نام آدم ہوگا اس کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے پتلے کی مٹی زمین کے مختلف حصوں سے لائی جا رہی ہے، جس میں لال، کالی، سفید مٹی اور مختلف مٹی کے رنگوں کو استعمال میں لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ زمین کے مختلف حصوں کی مٹی لانے میں حکمت یہ تھی کہ مختلف مزاج، رنگ اور نسل کے لوگ پیدا ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا۔ پھر جب پتلا بن گیا تو بعض وجوہات کی بنا پر پتلے کو زمین پر اتارا گیا۔ شیطان اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر اترا تاکہ دیکھ سکے اس پتلے کی اندرونی اور بیرونی بناوٹ کس طرح کی ہے اور یہ کہ اس پتلے کی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر کیسا نظام موجود ہے۔ سب سے پہلے شیطان نے اس پتلے کو ٹھوک بجا کر دیکھا تو ایک بہت ہی عجیب و غریب آواز آئی۔ شیطان مختلف طریقوں سے پتلے کو چیک کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر کامیاب نہ ہوا۔ تب اس نے اپنی مخصوص طاقت جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی اس کے ذریعے پتلے کے اندر داخل ہو گیا۔ شاید اسی لیے ہی کہا گیا ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ شیطان جسم کے مختلف حصوں میں دوڑنے کے بعد جب دل کے پاس آیا تو اپنے مخفی علوم کو استعمال میں لانے کے باوجود بھی دل کو نہ کھول سکا۔ آخر تنگ آ کر شیطان یہ کہنے لگا کہ میں ہر چیز میں سما سکتا ہوں سوائے مومن کے دل میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں اور ابلیس سے کہا، جیسے ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کروں تمام فرشتے اور ابلیس ان کے لیے سجدے میں گر جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ فرمایا، اے ابلیس وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس کہنے لگا، اے اللہ رب العالمین، میرا اور حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی جوڑ نہیں، میرا اور حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے بنایا اور مجھے آپ نے آگ سے۔ بھلا مٹی اور آگ، کیا ان دونوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ بس یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت غصے میں آ گئے اور شیطان سے کہا کہ تو مردود ہے، تو لعنت زدہ ہے۔
تب شیطان کو یہ پتا چلا کہ وہ ملعون شخص خود شیطان ہی تھا، جس کو وہ 2 سے 3000 سال تک سوچتا رہا اور جس کے لیے وہ 2 سے 3000 سال تک روتا رہا۔ یہاں پر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے روز محشر تک مہلت دے دی جائے تاکہ میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو تباہ و برباد کر سکوں۔ اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے، لیکن تو میرے متقی اور میرے پرہیزگار بندوں تک ہرگز نہیں پہنچے گا۔ شیطان کے کچھ پسندیدہ کام، جن میں سے سب سے پہلے دوسروں کی کنسوئیاں لینا، زمین پر فساد برپا کرنا، دوسروں کی عیب جوئی بیان کرنا، گریبان پھاڑنا، دوسروں پر غصہ کرنا، دوسروں پر چیخنا چلانا اور اپنے نصیبوں پر رونا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی نبھائی اور مردود ٹھہرا۔ انسان مستقبل میں کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، صحت کی سلامتی اور ایمان پر خاتمے کی دعا اسے کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے، ورنہ عابد سے ابلیس بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، ہماری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔